لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک کتاب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. ان کو دل میں بسا لیا ان کو دل میں بسا لیا ان کو سے مراد دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. عاشق کہہ رہا ہے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسا لیا، گویا ہم نے اپنے دل کو مدینہ بنا لیا. ان کو دل میں بسا لیا ان کو دل میں بسا لیا ان کو دل میں بسا لیا دل مدینہ بنا لیا دل مدینہ
کی نسبت سے ہو کہ وابستہ اور ان کی نسبت سے ہو کہ وابستہ. عاشق کہہ رہا ہے جب ہم نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا تو اب کسی اور کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے نسبت سے ہو کہ وابستہ ان کے نسبت سے ہو کہ وابستہ ان کے نسبت سے ہو کہ وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا سب سے دامن چھڑا لیا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف. قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 31 مئی عیسوی 2010 ہم یہاں نوساری بازار میں باجی والی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہیں. دل میں خیال آیا کہ شکر پر، یعنی اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو کتنا اللہ خوش ہوتا ہے. اس پر کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ ذہن میں کھول دے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ بڑے پیار بھرے لہجے میں مشفقانہ انداز میں فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. گویا ایمان والوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، ان کی ہمتیں اللہ بڑھا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں اور اے وہ مسلمانوں جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف رکھتے ہو، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. علماء لکھتے ہیں کہ انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں آئے. آگے اللہ دو شرطیں بیان کرتے ہیں کہ اگر ان دو شرطوں پر تمہارا عمل ہو جائے تو اللہ تم کو بالکل عذاب دینا نہیں چاہتا. رب العالمین قرآن میں فرماتے
ان شکرتم وآمنتم. توحید-sunnah.com. رب العالمین ایمان والے بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں. ما يفعل اللہ بعذابکم. وہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کی زندگی گزارو. حق تعالی شان چاہتے ایمان والے ایمان پر باقی رہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ایمان والے بندے ایمان پر باقی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں. انسان کبھی سوچتا ہے کہ کس نعمت پر شکر ادا کریں. ہم تو دکانوں پر دن گزارتے ہیں، پسینہ پسینہ آ جاتا ہے. جو کرکی کے ایام ہیں وہ ویسے ہی ہیں، کرکی ٹوٹتی ہی نہیں. حالات پر حالات ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کا ایک چاہنے والا جب ملاقات کر کے جانے لگا تو حضرت نے دعا دی اس کو کہ بھائی جاؤ، اللہ تمہیں عافیت عطا کرے. وہ بیچارہ دیہاتی عافیت کو کیا سمجھے. ہاں حضرت اس کو 100 روپیے دے دیتے یا 500 روپیے دے دیتے تو خوش ہو جاتا کہ میرے پیر صاحب نے مجھے 100 روپیے دیے. کیونکہ ہم نقد کو سمجھتے ہیں، ادھار نہیں سمجھتے. اللہ والے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. حضرت نے دعا دی اللہ عافیت دے، تو اس نے چہرہ ایسا بنایا کہ جس پر خوشی کے آثار نہیں تھے. تو حضرت سمجھ گئے کہ اس کو میری بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے جو دعا دی تم سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کہا حضرت کیا سمجھیں، آپ نے تو کہا کہ اللہ عافیت دے، تو عافیت بس آپ کی دعا اللہ قبول کرے کہ مل جائے. حضرت نے فرمایا او میرے بھائی، عافیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تجھے آسانی کے ساتھ وقت پر کھانا دے دے اور جب تو کھا لے تو عافیت کے ساتھ وہ کھانا ہضم بھی ہو جائے. یہ عافیت ہے. اور پھر سمجھایا کہ دیکھ دنیا میں کھانے والے بہت ہیں، دنیا میں کھانے والے تو بہت ہیں، لیکن اکثر وہ لوگ ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور فوراً ان کو جو ہے کوئی گولی کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی شربت پینا پڑتا ہے کہ جس سے ڈکار آئے. میں نے رات کو کٹھوڑ میں کہا تھا اللہ کا احسان ہے، کھانوں کا حال بھی یہ ہے کہ اللہ والے جو کھاتے تھے وہ بھوک سے کھاتے تھے. آج اللہ نے ہم پر اتنا فضل کر دیا ان بزرگوں کی دعاؤں سے کہ ہم جو کھانا کھاتے بھوک سے نہیں شوق سے کھاتے ہیں. یہ برابر ہے کیا؟ ہم لوگ تو شوق سے کھاتے ہیں. دسترخوان پر بیٹھیں گے، میزبان کہے گا بھائی کھاؤ، تو مہمان کہتا ہے کیا کھائیں، بھوک ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے بٹھا دیا تو تھوڑا کھا لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ تو کبھی 11 بجے تو ناشتہ کیا، بھوک نہیں ہے. کھا رہا ہے مسلمان شوق سے. اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی، آسانی آسان کر دی. علماء لکھتے ہیں کہ انسان کھانا تو کھا لے. ایک تو یہ نعمت کہ وقت پر کھانا مل گیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، بھیک مانگ رہے ہیں. اور جب بھیک مانگنا انسان شروع کرتا ہے تو دھیرے دھیرے بھیک مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ بینک بیلنس ہوتا ہے پھر بھی بھیک مانگتا ہے.
کتابوں میں کئی فقیروں کے واقعات لکھے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے بستر کے نیچے سے ہزاروں روپیے ملے. بھائی ہزاروں روپیے چھوڑ کر گیا پھر مانگ رہا تھا. جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کل رات تو ہمارے محلے میں جھولی پھرا رہا تھا اور یہ کب مر گیا؟ کہ بھائی رات کو جھولی گما رہا تھا، صبح میں مرا اور بستر کے نیچے سے ہزاروں روپیے ملے. پھر یہ کیوں بھیک مانگتا تھا؟ کیونکہ عادت پڑ گئی تھی مانگنے کی. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. بغیر ضرورت کے مانگے کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. کھلی ہڈیاں لے کر میدان محشر میں آئے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں بغیر ضرورت کے جھولی گمایا کرتا تھا. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. وقت پر کھانا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل کہ جو کھا رہے ہیں بغیر گولی لیے ہضم ہو رہا ہے. گولی کی ضرورت نہیں پڑتی، کھانا ہضم ہو رہا ہے. ایک بادشاہ حضرت شیخ ابرار الحق دلیوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے اس واقعے کو کہ ایک بادشاہ تھا. ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ نے ریح خارج کی یعنی ہوا نکالی. اب جہاں بھی نواب ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عمرا، تو وہاں خوشامدی لوگ بھی ہوتے ہیں، درباری لوگ بھی ہوتے ہیں، واہ واہ کرنے والے. کہتے ہیں بادشاہ نے بڑی مجلس میں ہوا نکالی تو جو خوشامدی چمچے اور درباری تھے انہوں نے دعا دی اللہ بادشاہ سلامت کو صحت نصیب کرے. یعنی وہ اس پر خوشی منا رہے تھے. حضرت مولانا ابرار الحق دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی مجلس میں ہوا نکالنا یہ بے ادبی ہے، اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. آپ ہوا خارج کرنا چاہتے ہیں تو اٹھ کر باہر چلے جائیں، وہاں ہوا نکالیں، پھر آ کر بیٹھیں. آپ پوری مجلس کا مور خراب کرتے ہیں. اب اتنا بے ادبی کا کام کیا پھر بھی خوشامدی حضرات دعا دے رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر تو یہ حال ہے کہ امیر کی ہوا نکلے تو خوشامدی دعا دے رہے ہیں اور غریب وہ بیچارہ مر بھی جائے تو نہ کوئی دوا کا پوچھتا ہے نہ کوئی طبیعت پوچھتا ہے. بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ امیر کی ریح کی بھی قدر ہے. ریح کے معنی ہوا. امیر کی ریح کی بھی قدر ہے اور غریب کی روح بھی نکل جائے تو کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ بادشاہ ہے وقت، کھانا کھا لیا لیکن ہوا نہیں نکلتی، گیس ہو گئے. نہ ڈکار آتی ہے کہ اوپر سے نکلے، نہ ہوا نکلتی ہے کہ پیچھے سے گیس جائے. اللہ نے چھوٹا سا سسٹم رکھ دیا. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایڈ ہے ہوا کا نکلنا، اور اللہ نے یہ سسٹم مفت میں رکھا، بھائی کوئی چارج نہیں. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی ہوا نکالے اس پر چارج بھرنا پڑتا ہو یا ٹیکس دینا پڑتا ہو کہ دن میں 10 مرتبہ نکالو گے تو 100 روپے ٹیکس. اللہ نے سسٹم مفت رکھا تاکہ بندے کو نعمت کی قدر ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وقت کا بادشاہ ہے، ہوا نکلنا بند ہو گئی، پیٹ بھرنے لگا، کئی ڈاکٹر آئے، حکما آئے، لیکن اس کو جو ہے صحت نہیں مل رہی. کسی اللہ والے کو پتا چلا. اللہ والے جو ہوتے ہیں اولیاء کرام، ان کے دلوں میں امت کا درد ہوتا ہے. ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ملک کا بادشاہ ہے، اس کی ہوا بند ہو گئی،
پریشان ہے، ہوا نہیں نکل رہی، اس نے اپنی ساری حکومت داؤ پہ لگا دی کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ میرے پیٹ کی ہوا کو خارج کر دے، میں اس کو ساری حکومت دے دوں گا۔ ایک اللہ والے بادشاہ کو جو ہے سمجھانا بھی چاہتے تھے کہ حکومت کی کیا حیثیت ہے اس نعمت کے مقابلے میں جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ ایک نعمت گئے خدمت میں اور بادشاہ وقت سے پوچھا کیا حال ہے حضرت؟ تو بادشاہ کہہ رہا ہے حضرت بستر میں پڑا ہوں، ہوا نہیں نکل رہی، ساری نعمتیں ہیں لیکن ایک سسٹم بگڑ گیا تو ساری نعمتوں کا مزہ خراب ہو گیا، ایک سسٹم بگڑنے پر۔ کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ کہا بہت اچھا ہے، اگر آپ مجھے ٹھیک کر دیں تو ساری حکومت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ والے نے ایک گولی نکالی، ایک گولی، اور بادشاہ کے حوالے کی، اور بادشاہ سے کہا دیکھو یہ گولی کھاؤ، یہ دوا بھی دے رہا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ دوا سبب ہے اور دعا اصل ہے، دوا سبب ہے اور دعا اصل۔ اس لیے دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر سورت کی ایک ہسپتال جس کا پورے ملک میں چرچا، پورے ملک میں شہرت، نام ہے کہ بڑی ہسپتال ہے، ماہرین ڈاکٹر ہے وہاں، ایک سے ایک ڈاکٹر ہے، لیکن بارہا ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ دو اسی ہسپتال میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہو کے گھر پہ آتے ہیں، اور دو اس ہسپتال میں گئے تو قبرستان پہنچ گئے۔ ایک ہی ہسپتال، ایک ہی ڈاکٹر ہے، پورے ملک میں شہرت ہے، لیکن دو کو شفا ملتی ہے تو دو قبرستان جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو کہ معاملہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے جس نے ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنا کر دوا کھانے میں بھیجا ہے۔ وہ اصل میں ہے، سارا کنٹرول وہاں پر ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اور وہاں سے نظام چل رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جن ہسپتالوں میں سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں، چاہے اپنے والے ہو یا گئے، وہ جیسے مریض کو حوالے کرتے ہیں، آپریشن روم میں جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو لے جاتے ہیں لیکن تم اپنے مالک سے پرارتھنا کرنا، اپنے مالک سے دعا کرنا، ہم تو لے جاتے ہیں لیکن اوپر والے کو منظور ہوگا تو شفا ہوگی، ورنہ ہمارا آپریشن بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھدار ڈاکٹر اب کہنے لگے، کہہ رہے ہیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے، آپ اٹھ جائے تو آسمان کو بلندی مل جائے، آپ بیٹھ جائے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔ وہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، وہ پسینہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں مدینہ کی وہ عورتیں جو خوشبو کی تجارت کیا کرتی، آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، چھوٹی سی بوتلیں لے کر آتی ہے، رات کے پسینے کو بوتل میں بھر لیا کرتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مدینہ کی وہ عورتیں جو خوشبو کی تجارت کیا کرتی، کانچ کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے کر آتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بوتل میں بھر لیتی، پسینہ بوتل میں بھر کے جا رہی ہے اور اپنی خوشبوؤں میں ملا رہی ہے۔
علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں وہ خوشبو تھی جو مشک و عنبر میں بھی نہیں. یہ عورتیں اپنی خوشبو کے اضافے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ملا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمان، جس اللہ نے بیماری دی ہے شفا بھی وہی دے سکتا ہے. تو جانا چاہتا ہے علاج کے لیے، جانے سے پہلے ڈاکٹر کے وہاں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کے راستے میں تھوڑا صدقہ کر دیا کر. صدقے کی وجہ سے اللہ ڈاکٹر کے ذہن میں تیری بیماری کھول دے گا کہ تجھے کیا پریشانی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ تو اگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 2-5 روپئے صدقہ کر دے گا، صدقے کی برکت سے اللہ ڈاکٹر کے ذہن میں کھول کے رکھ دے گا کہ آنے والے کو کیا بیماری ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 2-5 روپئے خرچ کر دیے اللہ ڈاکٹر کے ذہن کو کھول دیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اس زمانے میں جبکہ یوں سمجھو کہ ڈاکٹر ہمارے اوپر تجربہ کر رہا ہے، تجربے کا دور ہے، ماہرین کم ہے، سرٹیفکیٹ والے زیادہ ہیں. یہ سب ہم پر تجربہ کرتے ہیں کہ ہاں رکھو، ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، 2-3 رگیں کاٹتے ہیں، جھوڑتے ہیں، تجربہ ہو رہا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس دور میں تو انتہائی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دے دیا جائے تاکہ صحیح ہمارا علاج ہو جائے. اب یہ اللہ والے آئے، گولی دی اور کہا بھائی ہم دعا بھی کرتے ہیں، دوا بھی دے دی ہے. جیسے بادشاہ نے گولی کھائی، اللہ کی شان، پیٹ ہلکا ہونے لگا، ہوا نکلنا شروع ہو گئی. دیکھو سسٹم شروع ہوا. جیسے ہی سسٹم شروع ہو گیا، پیٹ ہلکا پڑ گیا، اوپر سے ڈکاریں آنا شروع ہو گئی، تو بادشاہ بستر میں بیٹھ گیا. بہت اچھا لگا. اب اللہ والوں کو کہنے لگا حضرت میں نے جو تم کو وعدہ کیا تھا کہ ساری سلطنت تمہارے حوالے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اے بادشاہ وقت، مجھے اس سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں. سلطنت تو اصل میں اوپر والی ہے، آسمان والی سلطنت، کہ آسمان والا ہم سے خوش ہو جائے تو ساری سلطنت ہمارے پاس ہے، اور وہ ناراض ہے تو تیری یہ حکومت کوئی کام کی نہیں. تیری اس حکومت میں اتنا بھی پاور نہیں کہ تیرے پیٹ میں جو ہوا بھر گئی اس کو باہر نکال سکے. اے بادشاہ، میں تجھے اتنا سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ تیری پوری حکومت جس کا تجھے نشہ ہے، اس کی قیمت تیرے پیٹ سے نکلنے والی گندی ہوا ہے. یہ گندی ہوا اس کی قیمت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ایک سے ایک نعمت، اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے قوم سبا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی، پھر ان نعمتوں پر جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے جو پکڑ فرمائی. انشاءاللہ اس پورے واقعے کو، اور جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، ان ساری چیزوں کو رات کو حافظ جی مسجد میں سگرام پورے میں عشاء کے بعد مجلس ہے، جیسے ہر مہینے کا معمول ہے. آج بھی انشاءاللہ وہ مجلس ہوگی، تو وہاں پر قوم سبا کے حالات، ان کو دی جانے والی نعمتیں، پھر ان نعمتوں پر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے جو ان کو ہلاک کیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ رات کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں.
مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام کی نورانی صورت بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملے سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے اور خیر الامم جن کو امت ملے اس نبی کی شفاعت بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام جن کے گھر میں ماہیوں جن کے گھر میں ماہیوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہیوں نہ چولہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا جن کے گھر میں ماہیوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہیوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادو دیش کا کہوں حال کیا سمزر کے دیے جس میں دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت اس نبی کی سخاوت بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا جو کچھ ہوا تیرے کرم سے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں